جنتا پارٹی کے ترجمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق متنازع بیان، مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر، عرب ممالک نے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، کویت میں بھارتی سفیر کی طلبی، شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، عرب ممالک میں بھارت کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی تو بی جے پی نے نوپور شرما کی رکنیت معطل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت احترام کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ مودی ہندوستان میں مذہبی آزادیوں کی پامالی کا سلسلہ بند کرے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت پر واضح کر دیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ بی جے پی کے ترجمان کے گستاخانہ بیان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ عالمی برادری کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی نوپور شرما کے بیان کی سخت مذمت۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی بیان کو اسلامی فوبیا کا شاخسانہ قرار دیا۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہوگا، کیا 72 سال بعد بھی سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں انڈس ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا 1.5 ماہ کی کارکردگی کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں، گزشتہ 3.5 سال کا حساب بھی دیں۔ پنکی گوگی اور کپتان، یہ تھا نایا پاکستان۔ نون لیگ نے ٹرائیکا کی کرپشن بے نقاب کر دی۔ صوبائی وزیر عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو چلا دی۔ ملک ریاض نے ان سے منسوب آڈیو جعلی قرار دے دی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس، کئی گھنٹے کی مشاورات، لانگ مارچ کی تاریخ پھر بھی فائنل نہ ہو سکی۔ عوامی ایشوز کی بجائے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور ہوتا رہا۔ گرفتاری کی صورت میں ملک میں احتجاج کا پلان فائنل کر لیا گیا۔ عمران خان کو قانون کے مطابق سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ 25 جون کو ضمانت ختم ہونے کے بعد وہی سیکورٹی انہیں گرفتار کرے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہتے ہیں عمران خان 2 درجن سے زائد مقدمات میں ملزم کے طور پر نامزد ہیں۔ پی ٹی آئی والے بتائیں، کیا وہ عمران خان کے ملک دشمن بیانیے کے ساتھ ہیں؟ شرجیل میمن نے سوال اٹھا دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا، ملک میں انارکی اور انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف بیان بازی میں مصروف ہیں۔ قومی اسمبلی میں اجلاس آج ہوگا، 32 نکاتی ایجنڈے جاری۔ جماعت اسلامی نے خود کو واحد حقیقی اپوزیشن کے طور پر پیش کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے کا حصہ۔ ایم کیو ایم ارکان کی طرف سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل۔ اور 5 سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان فائنل کی دوڑ سے باہر۔ آخری دن پاکستان کو سوئٹزرلینڈ سے 5 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست۔ ملائیشیا کے خلاف میچ 5-5 گول سے برابر ہو گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن نصیر آباد کے صدر و مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبداللہ بلوچ کی قیادت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے، ڈی آر اے الاؤنس سے اکثر ملازمین پولیس فورس کو محروم کرنے کے خلاف ضلعی ایپکا آفس نصیر آباد سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ملازمین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی ریلی پریس کلب پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ احتجاجی مظاہرے سے صدر ایپکا نصیر آباد کے صدر عبداللہ بلوچ، پیرا میڈیکل کے صدر کامریڈ نذیر احمد مستوئی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پٹرول، بجلی، گیس، ہر قسم کی روزمرہ ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت پیش آج تک نہ آئی۔ پچھلے 4 سال سے انصاف حکومت نے پھر پے اینڈ پینشن کمیٹی تشکیل دی جو آج تک کسی قسم کی سفارشات پیش نہ کر سکی۔ بلوچستان کے ملازمین کے حقوق پر ہمیشہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ موجودہ حکومت نے مہنگائی
کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز حکومت بھی سابقہ حکومت کی نقش قدم پر عمل پیرا ہے۔ شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر کی ہدایت پر چیف آفیسر عامر رؤف کی سربراہی میں انفورسمنٹ ٹیم ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل۔ شہر میں تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں، ریڑھی بانوں کے خلاف کارروائیاں۔ تجاوزات میں شامل تمام سامان ضبط کر لیا گیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر عامر رؤف کا کہنا تھا کہ تجاوزات قائم کرنے والوں کو گزشتہ روز ایک دن میں تجاوزات ختم کرنے کی ڈیڈ لائن جاری کی گئی تھی۔ جن دکاندار کا سامان دکان سے باہر تھا، جو کہ عوام الناس کے گزرنے میں شدید دشواری کا باعث تھا، سامان کو موقع پر ضبط کر لیا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری کیا جائے گا۔